الرحمن الرحیم السلام علیکم G.A.Saqi آپ سے مخاطب ناظرین۔ آج 10 اگست 2021 کا دن ہے اور دن کے 2 بجنے والے۔ ناظرین آپ کو سیلاب کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر پانی کا اخراج کچھ زیادہ ہو گیا ہے اور کافی زیادہ ہو گیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں، اور باقی جو تمام دریاؤں کے تمام ہیڈ ورکس ہیں براج ہیں ان کی بھی تازہ ترین آپ کو سیلابی صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں کیا آمد اور اخراج اور اعداد و شمار ہیں۔ سب سے پہلے دریائے چناب کو لے لیتے ہیں کہ مرالہ کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 63,962 کیوسک اور جو اخراج ہے وہ 29,762 کیوسک ہے۔ خانقی کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 34,085 کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ 26,719 کیوسک ہے۔ قادر آباد کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 28,555 کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ صرف 8,555 کیوسک ہے۔ تریمو کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 34,130 کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ 18,030 کیوسک ہے۔ پانجند کے مقام پر جو پانی کا ان فلو ہے وہ 32,270 کیوسک ہے اور جو آؤٹ فلو ہے اخراج ہے وہ 17,520 کیوسک ہے۔ دریائے راوی کی بات کریں تو جسر کے مقام پر 5,507 کیوسک اخراج ہے اور شادرہ کے مقام پر 22,322 کیوسک اخراج ہے، اور بلوکی کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 37,749 کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ 9,170 کیوسک ہے۔ سدرئی کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 23,985 کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ 7,085 کیوسک ہے۔ دریائے ستلج میں سلیمانکی کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 15,847 کیوسک ہے اور جو اس کا اخراج ہے وہ نیل ہے۔ سلیمانکی پہ پہلے اخراج ہوتا تھا لیکن اب جو ہے لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہاں پہ اخراج نیل ہے، نہیں ہو رہا۔ اسلام کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 1,655 کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ صرف 425 کیوسک ہے۔ دریائے سندھ کی بات کریں گے تو تربیلا کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 1,55,000 کیوسک ہے اور جو آؤٹ فلو اخراج ہے وہ 1,26,600 کیوسک ہے۔ کالا باغ کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 1,49,053 کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ 1,42,553 کیوسک ہے۔ چشمہ کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 1,81,735 کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ 1,67,435 کیوسک ہے۔ توسا کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 1,85,903 کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ 1,63,372 کیوسک ہے۔ اور گڈو کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، سکھر اور کوٹری کے مقام پر برقرار ہے، لیکن اب 1-2 روز میں سکھر کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو جائے گی۔ اور اگر دریائے جہلم کی بات کریں تو ناظرین دریائے جہلم میں اس وقت جو ہے منگلا کے مقام سے پانی کا اخراج کیا گیا اور اس کے 1-2 سپلز وے کھولے گئے ہیں۔ اس سے قبل جو پانی کی آمد تھی منگلا کے مقام پر جو ان فلو تھا وہ 34,000 کیوسک تھا اور جو آؤٹ فلو تھا وہ 11,000 کیوسک تھا تب۔ اب جو آؤٹ فلو اخراج ہے دریائے جو منگلا کے مقام پہ وہ 33,715 کیوسک ہے، یعنی دریائے جہلم میں منگلا کے مقام سے جو پانی چھوڑا گیا ہے وہ 33,715 کیوسک ہے، اور رسول کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 3,460 کیوسک ہے اور اخراج نیل ہے۔ خوشاب برج پر جو پانی کی آمد ہے وہ 3,020 کیوسک ہے۔ تو ناظرین جو منگلا کے مقام سے دریائے جہلم میں جو پانی 33,715 کیوسک چھوڑا گیا ہے وہ رسول کے مقام پہ پہنچے گا، اور ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بھی جو اخراج نیل ہے وہ بڑھے گا، اور خوشاب برج سے ہوتا ہوا پھر وہ ہیڈ تریمو پہ یہ سیلابی چھوٹا سا ریلا نچلے درجے کا وہ پہنچے گا۔ تو ناظرین بہت زیادہ جو ایکسپیکٹیشن ہے ایکسپیکٹڈ جو فلڈ ریلا ہے سیلابی ریلا ہے، کیونکہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، اور بھی جو آخری اگست کا ہفتہ ہے اس میں بہت زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی سیلابی صورتحال نہ بن جائے۔ اور اس کے علاوہ جو انڈیا کی طرف سے تینوں ڈیم سے جو دریائے چناب پہ بنایا گیا بگلیار سلال ڈیم، وہاں پہ بھی کوئی سیلابی صورتحال کی پیش گوئی نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی وہاں سے وارننگ جاری ہوئی اور نہ ہی انڈیا کی طرف سے کوئی سیلابی ریلا چھوڑا گیا فی الحال۔ لیکن وہاں پہ بھی پانی کی جو پوزیشن ہے وہ ڈیمز ہیں جو میکسیمم لیول ہے ان کا وہ بھر چکے ہیں۔ اگر پھر سے جو ہے اگست کے آخری مہینے، چونکہ اگست کے آخری دنوں میں جو فلڈز آتے رہے ہیں بہت بڑے سیلابی ریلے، تو اگست کے آخری دنوں میں بہت زیادہ بارشوں کی پیش گوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سیلابی صورتحال بن جائے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کس سے گزارش ہے کہ میرے چینل چشم ساقی کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔